نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سورہ یاسین کے رکوع نمبر 2 کی تعلیمات سے اپنے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں کچھ مثالیں کہانیوں کی صورت میں بیان فرماتے ہیں۔ انسان کو جب کوئی بات سمجھ نہیں نہ آتی تو وہ جب اس کو کہانی کی صورت میں بیان کی جائے تو وہ انسان کو ذہن نشین رہ جاتی ہے، اور انسان کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوا اور وہ کافی دیر تک اس کے دماغ میں نقش کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے اس رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم فرقان عظیم میں مثالیں کہانیوں کی شکل میں بھی بیان فرمائی، اور اسی طرح کی ایک اللہ تعالیٰ نے مثال اس رکوع میں بھی بیان فرمائی جو کہ ایک انطاکیہ کی بستی کی ہے، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے 2 حواری صادق اور صدوق مبعوث کیے گئے۔ جب وہ اس بستی میں انطاکیہ کی بستی میں آئے تو وہاں پہ ان کو ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جس کا بیٹا کافی عرصے سے نابینا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم اگر اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، اللہ کی طرف سے آئے ہو، توحید کا پیغام لے کر آئے ہو، تو تمہیں کیا نشانیاں دے کے بھیجی گئی ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا کیے تھے کہ آپ اندھوں کو بینا کیا کرتے تھے، برس والوں کو صحت یاب کیا کرتے تھے، بیماروں کو صحت یاب کیا کرتے تھے، اور یہی معجزات، یہی نشانیاں ان کے حواری بھی لے کے انطاکیہ کی بستی میں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیماروں کو شفا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہم لوگ نابیناؤں کو اللہ کے حکم سے بینا کرتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ میرا بیٹا کافی سالوں سے نابینا ہے، اور میں کافی عرصے سے بتوں کے آگے یہ دعا کرتا ہوں، اگر تم واقعتاً اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو تو تم میرے بیٹے کو بینا کر دو۔ انہوں نے جب دونوں پیغمبروں نے، دونوں حواریوں نے، جو روایات میں ملتا ہے، ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے 2 حواری تھے۔ انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا کی، دوبارہ سے اس کے بیٹے کو بینائی عطا کر دی۔ اب جب پھر یہ وقت گزر گیا، وہ دوبارہ بستی کی طرف آگے چلے گئے، دونوں صادق اور صدوق جو پیغمبر بستی کی طرف آئے تھے، لیکن بستی والوں نے ان کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو گالیاں دی، ان کو مارنا چاہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر مبعوث فرمایا کہ ان کی مدد کی جائے۔ اس طریقے سے اس کہانی کا بیان اللہ تعالیٰ نے، اس واقعے کا بیان رکوع نمبر 2 کے آغاز میں کیا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے ایک بستی انطاکیہ یعنی کہ باشندوں کی مثال بیان کریں جب ان کے پاس کچھ پیغمبر آئے۔ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، جبکہ ہم نے ان کی طرف پہلے 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، یعنی کہ صادق اور صدوق جو 2 پیغمبر ان کی طرف آئے، بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو تیسرے پیغمبر کے ذریعے قوت دی، اور پھر ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ بستی والوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ بستی والوں نے کہا تم تو محض ہماری طرح کے بشر ہو، اور خدائے رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم فقط جھوٹ بول رہے ہو۔ اب قرآن پاک نے یہ واقعہ بیان کیا، اب ان لوگوں نے کس طریقے سے نبیوں کی، پیغمبروں کی تکذیب کی، یہ کہا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ طریقہ بدبختوں کا ہے، یہ باتیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں کہ جب بھی کسی قوم کی طرف پیغمبر آئے ہیں تو انہوں
انہوں نے ان کا انکار کیا اور یہ کہہ دیا کہ تم ہماری ہی طرح سے بشر ہو، جبکہ ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے ان پہ طعن و طنز کرنے لگے کہ تم تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح تم بھی شادیاں کرتے ہو، ہماری طرح ہی تمہاری اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ کیسے کی دیکھیں ذہنیت ہے کہ انسان، یہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو انسان کی شکل میں بھیجا ہے، بشر کی شکل میں بھیجا ہے، تبھی تو وہ ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھا سکیں گے نا۔ اگر وہ کوئی اور مخلوق ہوگی، وہ ہم لوگوں کے مطابق ان کا رہن سہن نہیں ہوگا، تو وہ کیسے ہم لوگوں کو ان کی سمجھ آئے گی اور وہ ہم لوگوں کو کچھ سمجھا سکیں گے۔ اب ایک یہاں پہ پوائنٹ نکلتا ہے کہ ایک طرف یہ کافر پیغمبروں کو بشر کہہ کر انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف بتوں کو پوجتے ہیں۔ مطلب نہ ماننا ہو تو دلیلوں کے باوجود نہیں مانیں گے، اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو مٹی کے تراشے ہوئے پتھروں کو بھی مان لے۔ کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ انسان کو چاہیے نا کہ یہ سوچیں کہ وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، اب ان کے پاس پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ نے ایک جیتا جاگتا انسان، زندہ ہستی ان کے سامنے بھیجی جو ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہی ہے، ان کو بتا رہی ہے کہ تم لوگوں کا معبود یکتا ہے، تم لوگوں نے کس کی عبادت کرنی ہے، یہ بتوں کو نہ پوجو، یہ پتھروں کو نہ پوجو۔ لیکن وہ نہیں مان رہے، مطلب دلیلیں دے رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کے پاس کیا نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جو بھی نشانیاں دے کے بھیجتے ہیں وہ ان کی قوم وہ دیکھنے کے باوجود ان پیغمبروں کا انکار کرتی ہیں۔ کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ پتھر ان کو کیا جواب دیتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں جو وہ پتھروں کو مانتے ہیں۔ یہ ایک نفسیات ہے، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ہم انسان اس کو ماننا پسند کرتے ہیں جو ہمارے مفادات کو، ہماری سوچ کو ٹچ نہ کرے، ہماری سوچ میں مداخلت نہ کرے، روک ٹوک نہ کرے۔ بت کو پوجنے والا چاہے زانی ہو، چور ہو، شرابی ہو، بت کیا کہے گا؟ وہ بولے گا ہی نہیں، نہ اس نے کسی کام میں انٹرفیئرنس کرنی ہے، نہ اس نے کہنا ہے کہ تم مجھے بھی پوج رہے ہو، ساتھ ساتھ تم چوری بھی کر رہے ہو، تو یہ کیا بات ہوئی؟ بت کو پوجتے وقت اپنی زندگی میں رویوں میں، اپنی زندگی کے رویوں میں تبدیلی نہیں لانی پڑتی، اور نبیوں کو مانتے وقت ضابطہ حیات ملتا ہے، وہ زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں، سوچنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے شریعت کو نافذ کرواتا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ بت کیا ہے؟ بارش دینے والا بت علیحدہ ہے، رزق دینے والا بت علیحدہ ہے، بیٹا دینے والا بت علیحدہ ہے، اور جب ان کا دل بھر جائے پھر وہ بتوں کو بدل بھی لیتے ہیں، اور وہی پتھر ہوتے ہیں جن کو وہ پہلے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی دلی تسکین کے لیے، اور جب ان کا دل بھر جاتا ہے پھر وہ پتھر اٹھا کے پھینک بھی آتے ہیں اور پھر نیا لے آتے ہیں۔ یہ کیسے کا خدا ہوا؟ ایک انسانی عقل کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ یہ کیسے کہ آپ خدائی مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی اللہ کا میسیج لے کر آتا ہے، یہ قرآن پاک جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک ضابطہ ہی آتے ہیں، اس کے اندر A to Z زندگی کے ہر معاملے، ہر فیلڈ کے بارے میں، ہر زندگی کے ضابطے کے بارے میں اس میں تعلیم دی گئی۔ انسان کو بچپن سے لے کے، اس کے پیدا ہونے سے لے کے، ماں کی گود سے لے کے اس کے جوانی تک، اور جوانی سے پھر شادی، شادی سے پھر بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد پھر قبر کے بعد پھر آگے حشر کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں بھی سارے اس میں بتایا گیا ہے۔ اب وہ بت کیا کہہ رہے ہیں؟ بت تو کچھ نہیں نا انسان کو سمجھا رہے، اسی لیے انسان کو ان کو ماننا آسان ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، دیکھیں وہ 70 سال حدیث پڑھاتا رہا، اور ایک بندہ کوئی تعلیم نہیں دے رہا، وہ صرف اپنا مزار بنا کے وہاں بیٹھ گیا، وہاں پہ لوگوں کا رش اکٹھا ہو گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی کہ یہاں پتہ نہیں بندے کے اندر کیا بات ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے، جبکہ دوسری طرف ایک بندہ اپنی پوری زندگی قرآن پاک کی تعلیم دینے میں وقف کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا رش نہیں آ رہا۔ تو کیونکہ جس دنیاوی بندے کے پاس جب ہم جاتے ہیں اس کے پاس ہمیں کچھ بدلنا نہیں پڑتا، اس کو جا کے ہم لوگ جو بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کے مطابق بات کا جواب دے دیتا ہے، یعنی آپ کا دل جس خواہش کی طرف جاتا ہے آپ کی وہ دلی خواہشات کو ٹچ نہیں کرتا، آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل نہیں کرنا پڑتا، آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آپ کو لانی پڑتی، اس وجہ سے آپ کو وہاں جا کے سیٹسفائیڈ رہتے ہیں۔ اور جب آپ کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھیں گے جو کہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، جو قرآن کو سمجھا رہا ہے، جو حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، جو سنت کی تعلیم دے رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے ان کے پاس اتنا رش
برداشت نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ وہاں پہ وہی لوگ جائیں گے جو صاحب عقل ہوں گے، جو صاحب شعور ہوں گے، جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہوں گے، جو اپنے آپ کو ظلمت کے اندھیروں سے نکالنا چاہتے ہوں گے، اور جو یہ نہیں چاہتے وہ لوگ نہیں جائیں گے۔ ظاہری بات ہے جس نے قرآن کی تعلیم لینے کے لیے بیٹھنا ہے، پیغمبروں کا بھی کیا طریقہ کار تھا، وہ قرآن پاک کی تعلیم اللہ تعالیٰ کا میسج لے کر آئے نا۔ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک آخری کتاب نازل ہوئی، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، سب کا میسج تو ایک ہی تھا نا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں کو مانو، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیے ان سے باز رہو۔ تو جب ایسے ہم کسی دین کے علم دینے والے بندے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو اپنا آپ ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی بدلنا پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ بتوں کو ماننا ان کے لیے آسان تھا، جبکہ پیغمبر کو ماننا، قرآن کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ماننا، شریعت کو ماننا، اگر وہ لوگ یہ سب کچھ مانتے، یہ سارا کچھ وہ پیغمبروں کے پیچھے چلتے، ان کی پیروی کرتے، تو ان کو یہ پھر سب کچھ بدلنا ہوتا، جو ان کا ظاہر بھی ہے اور ان کا باطن بھی ہے۔ اب جو چور ہے وہ چوری کرنے کی سزا جب جانتا تو اس کو چوری چھوڑنی پڑتی، شراب جب حرام کر دی گئی، شراب پینے والے کو شراب چھوڑنی پڑتی، اس کو خواہشات اپنی چھوڑنی پڑتی جو اس کو اچھی لگتی ہیں، جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ چھوڑنا پڑتا، غیبت کرنے والے کو غیبت چھوڑنی پڑتی۔ اب یہ چیزیں تو ہمیں مزہ دیتی ہیں، یہ چیزیں تو ہمارے نفس کو سکون دیتی ہیں، کیونکہ گناہوں میں لذت ہے، گناہوں سے انسان دور مشکل سے ہی ہوتا ہے۔ اب جس بندے کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی شریعت مل رہی ہے جس میں جھوٹ بھی میں بولوں گا، غیبت بھی کروں گا، چوری بھی کروں گا، ناحق بھی کھاؤں گا، رشوت بھی لوں گا، ہر برا کام میں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں، تو پھر وہ آسان ہے کہ نہیں؟ آسان کام کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں نا کہ جلدی جلدی جو ہو جائے، جس میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ تو یہ جو بتوں کو ماننا تھا، یہ جو بت پرستی تھی، یہ ماننا آسان تھا۔ کیا تھا؟ ان کو پوجا کرنا، ان کے آگے جھک جانا، سجدے کر لینا اپنی دلی تسکین کے لیے، لیکن نہ وہ شریعت دے رہے ہیں، نہ وہ طریقہ بتا رہے ہیں، نہ وہ صحیح غلط بتا رہے ہیں، نہ وہ جھوٹ سے منع کر رہے ہیں، نہ وہ چوری سے، نہ غیبت سے، کسی بھی گناہ سے بت جو ہے وہ منع نہیں کر رہے۔ تو پھر ان کو ماننا آسان ہوا کہ پیغمبروں کو ماننا آسان ہوا؟ جو بتا رہا ہے کہ یہ کرو گے تو گناہ ہے، یہ کرو گے تو دوزخ ہے، یہ کرو گے، جھوٹ بولو گے تو فساد برپا ہوگا، جھوٹ بولنے سے دل پہ زنگ لگے گا، جھوٹ بولنے سے تمہارے منہ سے ایک ایسی بو نکلتی ہے جس سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہو جائیں گے، تو وہ کتنا مشکل ہے۔ وہ کہتے، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ اکثر لوگ قرآن پاک سیکھتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن سیکھ لیا تو پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اور کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے قرآن پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ، یہ تفسیر کے ساتھ، تو اس کے احکامات پہ عمل نہ کیا تو پھر پکڑ ہوگی۔ اور اللہ کے بندے، اگر آپ نے قرآن نہ پڑھا تب بھی پکڑ ہونی ہے، کیونکہ قرآن پاک تو ہمارے پاس ایک حجت قائم ہو گئی ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ اب یہ ہم لوگ اپنی مرضی سے اس کو نہیں کھولتے، تو اس کی پکڑ ہم لوگوں کے اوپر ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سیکھا کیوں نہیں، ہم لوگوں نے اس کو مانا کیوں نہیں۔ تو بہرحال انسان کی فطرت یہ ہے کہ جہاں بدلنا نہ پڑے وہاں وہ جاتا ہے، اور جہاں پہ اس کو بدلنا پڑے گا وہاں پہ صرف صاحب شوق ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ کافروں کا انداز بھی یہی تھا کہ انہوں نے پیغمبروں کو تکذیب کی، گالیاں دی، ان کے قتل کرنے پر وہ لوگ آگے۔ اور یہاں پہ اب پیغمبروں کا کیا طریقہ کار تھا؟ اب انہوں نے تو انکار کر دیا کہ تم ہماری ہی طرح کے بشر ہو، اور رحمان نے کوئی بھی چیز نہیں اتاری بلکہ تم جھوٹے ہو۔ اب جو شریف بندہ ہوتا ہے اس کو کوئی انکار بھی کر دے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اچھا بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے، نہیں مانتے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو حق پہ ہوں نا۔ تو شیخ سعدی کا یہاں پہ ایک قول ہے کہ ایک باپ اور بیٹی جا رہے تھے تو باپ کو نا کتے نے کاٹ لیا، تو بیٹی نے کہا کہ بیٹی نے جب دیکھا نا کہ باپ بلک رہا ہے، درد سے تکلیف میں ہے، تو اس نے نا اپنے والد کو کہا کہ بابا کیا تمہارے منہ میں دانت نہیں تھے کہ تم بھی کتے کو کاٹ لیتے، کہ وہ جو تمہیں کاٹ کے گیا ہے اپنے دانتوں سے، تو تم اتنی تکلیف میں آ رہے ہو تو تم بھی اس کو کاٹ لیتے۔ تو باپ نے سمجھایا کہ بیٹا کتا اگر کاٹ لے نا تو جواباً کتے کو کاٹا نہیں جاتا، یعنی اگر کوئی کافر آپ کی تکذیب کر دے، کوئی آپ کو حق پہ ہونے کے باوجود آپ کا انکار کر دے، تو جواباً کیا کیا جاتا ہے؟ شریف بندہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کافروں نے انکار کر دیا پیغمبروں کا، تو پیغمبروں نے کیا جواب دیا کہ تم مانو یا نہ مانو، ہمارا رب تو جانتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا آیت نمبر 16 میں، قالوا ربنا یعلم انا
इलैकुम लमुरसलून, पैगम्बरों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम यकीनन तुम्हारी तरफ भेजे हुए रसूलों में से हैं। आगे पैगम्बरों ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और वाज़िह तौर पर पैगाम पहुंचा देने के सिवा हम पर कुछ लाजिम नहीं है। ठीक है, अब जो सच्चा आदमी होता है ना वो मुतमईन होता है, झूठे को सुकून नहीं होता। सच्चा अकेला भी हो तो उसे अंदर से मालूम है कि मेरा रब जानता है कि मैं सच पे हूँ, मैं हक पे हूँ। और पैगम्बरों ने भी यही तरीका इख्तियार किया कि तुम मानो या ना मानो, पूरी दुनिया माने या ना माने, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो ड्यूटी दे के भेजा गया है और हम लोगों ने वो अपना काम सर अंजाम दे दिया, हम लोग उसके जवाबदेह हैं। हम लोग तुम लोगों को जवाबदेह नहीं है कि तुम हमें मान नहीं रहे या नहीं मान रहे हो या नहीं मान रहे, वो तुम लोगों के लिए। अगर तुम मान लोगे तो तुम्हारी भलाई है, अगर तुम नहीं मानते तो ये भी तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। और ये जो आयत मैंने पढ़ी है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब कहीं बयान वगैरह किया जाता है, जहाँ कोई कुरान की तालीमात के दर्स हो रहे होते हैं, तो ये आखिर पे ये दुआ पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे ये भी वाज़िया कर लीजिए कि ये हमेशा दुआ वहाँ पढ़ी जाए जहाँ पे कुरान, सुन्नत, हदीस की वाक़तन तालीमात दी जाए, जहाँ पे सिर्फ गपशप करने के लिए इकट्ठे हों, जहाँ पे दुनिया को दिखाने के लिए इकट्ठा किया जाए, या दुनिया में लोगों के दरमियान शोहरत पाने के लिए, अपनी शोहरत बनाने के लिए इकट्ठा किया जाए, तो वहाँ पे ये दुआ नहीं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे अब देखिए जो तरीका कार है कि पैगम्बरों ने क्या फरमाया कि तुम मानो या ना मानो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। तो ये जो कुरान की तालीम दी जा रही है, ये भी इन पैगम्बरों के मिशन के ऊपर ही हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो पैगम्बरों ने अल्लाह ताला का मैसेज दिया, यही ये कुरान की तालीम है कि हम लोगों तक ये इसको आम करें। और जब ये तालीमात आम हो, जिस सिटिंग में, जिस महफिल में ये तालीमात आम की जाए, वहाँ पे ही ये दुआ पढ़नी चाहिए कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, कि नहीं है हमारे ज़िम्मे मगर खुल्लम खुल्ला पैगाम पहुँचा देना। तो आगे चलते हैं कि आगे कुरान करीम फुरकान हमीद में सूरह यासीन का रुकू नंबर 2 जारी और सारी है। आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फिर वो काफिरों ने क्या कहा, कालू इन्ना ततय्यना बिकुम लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमसन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। बस्ती वालों ने कहा कि हमें तुमसे नहुसत पहुँचती है, अगर तुम वाकई बाज ना आए तो हम तुम्हें यकीनन संसार कर देंगे और हमारी तरफ से तुम्हें ज़रूर दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। अब उन्होंने कहा कि अगर तुमने तबलीग ना छोड़ी तो हम तुमको सख्त तकलीफ़ देंगे। उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, पैगम्बरों ने आगे से क्या जवाब दिया, क़ालू ताइरुकुम माकुम, पैगम्बरों ने कहा तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है। ज़ुकिर तुम, क्या ये नहुसत है कि तुम्हें नसीहत की गई, कि तुम्हें मसला क्या है, कि तुम्हें मसला ये है कि तुम समझाए जा रहे हो, तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम हट जाओ, तुम बुत परस्ती से बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए कल ना तो सिफारशी बनेंगे, ना ही तुम्हारी कोई मदद कर सकेंगे, ना ये बोलेंगे, ना कुछ कर सकेंगे, ये भी बुत भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे, पत्थर भी जहन्नम का ईंधन बनाए जाएंगे। बल तुम कौम मुसरिफून, बल्कि तुम लोग हद से गुजर जाने वाले हो। अच्छा, वहाँ पे कोई बारिश नहीं होती थी, तब भी वो कहते थे कि ना ये पैगम्बरों की वजह से नहुसत है, ये दोनों जो आए हैं इनकी वजह से बारिश नहीं हो रही। और अगर बारिश ज़्यादा हो जाती थी तब भी वो कहते थे बारिश ज़्यादा हुई है तो ये भी इन पैगम्बरों की वजह से नहुसत है। तो मतलब कोई भी उनको मामला होता था ना तो वो कहते थे कि ये जो मसला है ना ये तुम लोगों की वजह से हुआ है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो उनके बारे हक में अच्छा हो या बुरा हो, वो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं थे करते और हर चीज़ की नहुसत का इल्ज़ाम पैगम्बरों के साथ वो रिलेट कर देते थे। तो पैगम्बरों ने आगे से क्या जवाब दिया कि क्या ये सब इसलिए कि हम तुमको डरा रहे हैं कि तुम लोग हक़ को सुनना नहीं चाहते। मैंने आपको पहले वो बात बताई कि बुतों को मानना इसलिए आसान था कि वो किसी चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं करे, और शरीयत को मानना इसलिए मुश्किल होता है कि वो उसके लिए आपको बदलना पड़ता है। तो जब उन्होंने ये बातें की ना तो उनकी कौम ने कहा कि हम लोग तुम लोगों, अगर तुम पैगम्बरों को कहा कि तुम लोग बाज ना आए तो हम लोग ज़रूर तुम्हें संसार कर देंगे, तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर देंगे। कुछ रवायत
روایات میں ملتا ہے کہ ان کے لیے گڑھا کھود دیا گیا کہ اس میں ان کو ڈال کے اوپر سے پتھروں کی بارش کر دیں گے. کچھ نے کہا کہ ان کو آری کے ساتھ چیر دینے کا انہوں نے منصوبہ بنایا. اور جب وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کر لیا نا کہ اب بس ہم لوگ ان دونوں پیغمبروں کو سنسار کر دیں گے, تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو بندہ تھا نا جو ان سے پہلی دن ملاقات جن کی ہوئی تھی, جو حبیب نجار نامی شخص تھا, جو شہر کے کنارے غار میں رہتا تھا, اور اس کے بیٹے کو پیغمبروں نے اللہ کے حکم سے بینائی عطا کی تھی. تو جب اس نے دیکھا نا کہ دور یعنی میدان کے اندر رش بہت ہے اور لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں, اور اس نے پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, تو سب لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ وہ جو پیغمبر آئے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں, یہ لوگ ان کو شہید کرنے لگے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ, اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, یعنی وہی حبیب نجار نامی شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اے میری قوم تم پیغمبروں کی پیروی کرو, اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا, کہ وہ انسان جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی وہ اکیلا تھا, ساری بستی پیغمبروں کے انکار میں ان کی تکذیب میں کھڑی ہے, لیکن وہ جو شخص ہے وہ اکیلا آیا, حق کے لیے کھڑا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. یہاں سے ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک حق کے لیے آپ کو اکیلے اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے, لیکن حق کی گواہی دیں, جس کا آگے جو انجام ہوا وہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی جو قرآن پاک نے ہم لوگوں کو بتایا. لیکن مین معاملہ یہ ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں, حق کے لیے ڈٹنا سیکھیں, چاہے آپ اکیلے ہی ہوں. اور پھر دیکھیں وہ مرد اکیلا تھا, اور پھر وہ کیسا مرد ہوگا جو اکیلا پوری بستی پیغمبروں کو شہید کرنے پہ ہے, اور وہ اکیلا مرد آیا دوڑتا ہوا, جس کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ حبیب نجار نامی وہ شخص تھا جو دوڑتا ہوا آیا کہ اے میری قوم تم ان کو جو شہید نہ کرو بلکہ ان کی پیروی کرو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہی ہم لوگوں کو تعلیم دے دی کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرو جس سے جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ ہیں. اب پیروی کس کی کرنی ہے کہ جس کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو, اور دوسرا وہ سیدھی راہ یعنی قرآن سنت حدیث پہ عمل کرنے والا ہو. اب یہ جو طریقہ کار بن گیا ہے نا کہ بھائی پہلے ایڈوانس فکس کر لیتے ہیں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے اور جو ہدایت پہ ہیں. ٹھیک ہے, اب پہلی بات تو یہ کہ یہ جی کہ ایڈوانس پے کر لینا جی کہ ہم اتنا ہدیہ لیں گے یہ ہوگا, پھر بعد میں نذرانے لینا, یہ کیسی بات ہے. ہم لوگ قرآن پاک یہ ہم لوگوں کی دینی کتاب ہے, آسمانی کتاب ہے, یہ ہم لوگوں کی شریعت ہے, یہ ہم لوگوں کا حق ہے کہ ہم لوگ اس کو عام کریں, اس کی تعلیمات کو عام کریں. اور یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم اس کی تعلیم کسی کو دینے پہ اس کے پیسے معاذ اللہ رکھیں کہ ہم لوگوں کو اتنی اجرت دی جائے, یہ نذرانہ دیا جائے, یہ ایڈوانس پہلے پیمنٹ کر دی جائے, یہ ہم لوگ ہدیہ اتنا لیں گے. یہ چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری کنڈیشن بھی کیا بیان کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ پیسے نہیں لیتا تو آپ اندھی تقلید پہ اس کے پیچھے چل پڑیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ قرآن سنت حدیث کے اوپر عمل کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ وہ آپ کو غلط راستے پہ لے جائے, آپ سے وہ پیسے نہ لیتا ہو اور کسی باہر والے ملک سے غیر اسلامی ملک سے وہ فنڈنگ لے رہا ہے اور آپ لوگوں کو آپ کے عقیدوں کو وہ ٹچ کر رہا ہے. ایسا نہیں, اندھی تقلید نہیں کرنی, اور ایسے بندے کو فالو کرنا ہے جو ہدایت کے راستے پہ ہے, جو صراط مستقیم پہ ہے اور اجرت بھی طلب نہیں کر رہا. آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جب اس بندے نے کہا نا کہ تم حبیب نجار نے کہا کہ تم پیغمبروں کی پیروی کرو, تو انہوں نے کہا کہ کیوں ہم اس کی پیروی کریں.
تو آگے سے حبیب نجار نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آگے سے اس حبیب نجار اور بستی والوں میں بھی بات چیت ہونے لگ گئی کہ وہ آپس میں بحث میں پڑ گئے۔ تو اس حبیب نجار نے کہا کہ تم اس رب کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم سب یہاں انطاکیہ کے رہنے والے بت پرستی میں ہیں، اور تم کیوں ان کی پوجا کر رہے ہو، ان کو مان رہے ہو، ان کی پیروی کر رہے ہو پیغمبروں کی، کہ جو یہ رب وحدہ لا شریک کی یہ دعوت دے رہے ہیں، تم اس کو کیوں مان رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کیا ہے، میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کہ وہ دیکھیں اکیلا بندہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں۔ اپنے اوپر تبلیغ کا انداز بھی کیا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ بات اپنی طرف بیان کر کے دوسرے کے ذہن میں ڈالی جائے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ اس نے کہا مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں، کہ ہم کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے جب آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہوں، بات اپنی طرف سے شروع کریں۔ یہ طریقہ انداز، یہ اسلوب ہمیں قرآن پاک نے سکھایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں آیت نمبر 23 آتَخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ مجھے ان کی سفارش کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اور اگر میں ایسا کروں تو بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ تو جب اس نے پراپر انکار کر دیا، آگے اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا سو تم مجھے غور سے سنو۔ یہ اس نے پیغمبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اب جب اس نے یہ ساری باتیں کی نا، ان کا دھیان پیغمبروں سے ہٹ گیا اور انہوں نے حبیب نجار کی طرف پتھروں کا برساؤ کر دیا اور اس کو شہید کرنے لگ گئے، یعنی اس کو پتھر مار مار کے اس کو شہید کر دیا۔ اب اس نے ساتھ آخری یہ جو میں نے آپ پہ آیت ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ اس نے کہا کہ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، کہ تمہارے رب پر ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا، بلکہ اس نے کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا، تم مانو نہ مانو وہ تمہارا بھی رب وہی ہے۔ اب سب نے پتھر اس پر برسا دیا اور اسے شہید کر دیا، اور آگے اس کو شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ لَدْخُلِ الْجَنَّةَ، کہ شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے کہا گیا کہ بہشت میں داخل ہو جا، جنت کے 8 دروازے کھول دیے کہ اے میرے بندے تو جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اسے پتھر مارے جا رہے تھے تو وہ دعا کر رہا تھا کہ اے میرے رب میری قوم کو ہدایت دے، انہیں علم نہیں کہ یہ کتنی بڑی دولت کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب جب روح پرواز کر گئی تو کیا کہا؟ اب جب روح پرواز کر گئی اس کی تو آگے قرآن پاک نے کس اسلوب سے اس کو بیان فرمایا، قال یا لیت قومی یعلمون۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے اور فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جا، جس مرضی دروازے سے چاہے گا تو داخل ہو جا۔ تو اس نے کہا اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت اور قربت والوں میں شامل فرمایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کی بخشش کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس نے پیغمبروں کی اتباع کی، وہ جو توحید کا پیغام لائے اس نے اس کو مانا، اور پھر وہ جو ذلت دنیا والے اس کو دے رہے تھے اس نے اس کو نہیں دیکھا کہ میں ذلیل ہو رہا ہوں، اس نے دیکھا کہ یہ میرے لیے آخرت کے لیے، یہ میری اگلی زندگی کے لیے بہتر ہے، اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں جہاں سے مرضی داخل ہو جاؤ۔ اور اس واقعے میں ہم لوگوں کو یہاں پہ یہ آج کی نشست کے اختتام میں یہ بس بات آخری لیسن کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو قرآن دے کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ توحید
پہ ایمان لائیں، بت پرستی نہیں، کسی چیز کو نہیں، نفس کی خواہشات کو نہیں ماننا، بلکہ اللہ نے جو ہم لوگوں کو شریعت دی، جو پیغام دیا، جو میسیج دیا، جو احکامات دیے، جن باتوں کا حکم دیا کہ ہم وہ کریں، اس پہ قائم رہنا ہے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا ہے۔ اس کے لیے چاہے آپ کو اکیلے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے، آپ کھڑے ہوں، کیونکہ قرآن پاک نے یہ ہم لوگوں کو بتا دیا کہ وہ حبیب نجار جو نامی شخص تھا وہ اکیلا کھڑا ہوا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا اجر دیا۔ یہ نہ دیکھیں کہ دنیا کیسی ذلت اور رسوائی دے رہی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے، بلکہ اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ سچ پہ ہیں تو پھر لازمی طور پہ آپ حق کا ساتھ دیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اپنی زندگی میں پیروی کریں تو کسی ایسے شخص کی کریں جو کہ قرآن ہم لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ اس کی پیروی کرو، جو نہ تم سے اجرت طلب کرے، جو لالچی نہ ہو، جو نذرانوں کا لالچی نہ ہو، جو چیزوں کا دنیاوی چیزوں کا لالچی نہ ہو، بلکہ اور ساتھ ساتھ اجرت طلب نہ کرے، اور دوسرا وہ ہدایت کے راستے پہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔